بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر خاص فضل، کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کے یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے ہم پر ایک اور فضل، کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ مبارک ماہ رمضان عطا فرمایا، اور یہ ماہ مبارک عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس ماہ مبارک کے دن اور رات کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کہ ہمارے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، اور اسی طرح اس مبارک مہینے میں ہر قسم کی نافرمانی اور ہر قسم کے گناہ سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ جس قدر فضیلت اور اہمیت والا یہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں فرائض 70 فرائض کے برابر اس کا اجر ہوتا ہے، فرائض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نوافل کو فرض کے برابر اس کا اجر ملتا ہے، ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ان مبارک گھڑیوں میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے پکڑ بھی ویسی ہی شدید ہوگی۔ اس لیے ایک تو ان مبارک گھڑیوں میں کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کریں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور جب دعائیں مانگیں تو کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت مانگی جائے، زیادہ سے زیادہ مانگی جائے، اور جہنم سے پناہ بھی مانگی جائے۔ یہ 4 اعمال جو کہ حدیث پاک میں بھی جن کے بارے میں آیا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 اعمال لا الہ الا اللہ اور استغفار، یہ 2 کثرت کے ساتھ کریں، اور 2 چیزیں اللہ سے مانگیں، وہ کیا ہیں کہ جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ تو آج کی ویڈیو خاص طور پر رمضان المبارک کے جمعہ کے حوالے سے ہے۔ جمعہ دنوں کا سردار ہے اور رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے، تو کتنی مبارک گھڑی ہے کہ رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، اور رمضان اور جمعہ کے دن اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رہا ہو، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہو، اور اللہ اس کی سن رہے ہوں، تو کتنی مبارک گھڑی ہوگی کہ بندہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور اللہ اس پر اپنی برکات نازل فرما رہے ہیں۔ وظیفہ آپ کے لیے جو میں آج لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ اللہ پاک کے 2 مبارک اسماء مبارک کا خاص عمل ہے جو کہ جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے خاص ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو ہر حال میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ باوضو حالت میں کیا جائے۔ یہ عمل آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور اس عمل کی کوئی مقدار بھی نہیں ہے کہ آپ نے اتنی مقدار میں پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو آپ نے اللہ پاک کے یہ مبارک اسماء مبارک ہے، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق، ان 2 اسماء مبارک کو پڑھتے رہنا ہے،
دن بھر پڑھیں اور اول آخر اس کے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں اور ساتھ میں یہ اسماء مبارک یا اللہ، یا لطیف، یا رزاق، ان کو بھی آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے. ایک تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ساتھ کم از کم 100 مرتبہ آپ نے درود پاک، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور ساتھ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ مبارک اسم یا لطیف یا رزاق ان کا ورد کرتے رہنا ہے. اور جب آپ جمعہ کے دن نماز عصر ادا کریں تو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر بنا کسی سے بات کیے، بنا اپنی جگہ سے اٹھے 80 مرتبہ آپ نے درود امی، جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس درود پاک کو 80 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے، جس کے بارے میں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد، جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بنا کسی سے بات کیے 80 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک اور اس مبارک اس میں درود پاک کے بارے میں مجرب عمل ہے، وہ بھی یہ ہے کہ 80 مرتبہ اگر آپ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کر لیتے ہیں اور یہ عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گھر کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے آپ کو ذریعہ عطا فرما کر آپ کو اپنا ذاتی گھر بھی عطا فرمائیں گے. یہ نہایت مجرب اور آزمودہ عمل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.